بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کی رونے کی آواز آئی، اور آواز نے مجھے اتنا درد دیا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا ماں اپنے بیٹے کو آہستہ آہستہ سے مار رہی ہے، اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کو کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے، اور دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈال لیتے ہیں، تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشانی میں مبتلا رہا۔ یہ چکر کیا ہے؟ میں اس بچے کو چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آوازیں لگانے لگا اور بیچنے لگا کہ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا، اور جس کی دکان کے سامنے اس بچے ننھی سی دکان لگائی تھی، اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مارا اور اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا، اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکے دیا۔ انہوں دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دکان کے سامنے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہوا اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس نے اپنی ننھی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا، تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا، اور دکاندار کو وہ پیسے دیکھ کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل پڑا۔ میں نے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو ایک گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا، یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد نے فرمانے لگے، سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے تو میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں، ڈر سے اسکول ٹائم پر آنے، اور کئی بار میں نے اس کے گھر بھی پیغام بھیج چکا ہوں۔ بچہ مارنے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ سارا دن ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی تو فوراً بچے کے استاد کو کال کر دی، اور منڈی ٹائم پر ہر حالت میں منڈی پہنچیے، جس پر مجھے مناسب جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا تو بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا، بہن میرے ساتھ چلو،
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی، آج اس کے لڑکے کی میری ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں۔ آج اسے منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا ہے۔ ہم تینوں نے منڈی کے 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور ننھی دکان والے کو تو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں کے سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اب اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل پڑا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی۔ وہ کیا دیکھتا ہوں وہ بہت ہی زور سے سسکیاں لے رہی ہے تو زاروں قدار رو رہی ہے، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدید سے غصے کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہے، تو آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی، استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے، اپنا سوٹ لے جاؤ۔ بچے نے سوٹ کو پکڑا اور اسکول بیگ میں رکھ لیا تو اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے اور استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد خود سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا لیا اور اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو بھی چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، یہ میری امی امیر لوگوں کے گھر میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ میں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دوں گا۔ میں نے بچے سے سوال پوچھا، جواب نے میرے اس کے استاد کے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے پیسے جمع کرا کے سلائی بھر لوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو تب میں اپنی ماں کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روئے جا رہے تھے، معصوم کو منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور نئی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے نئی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یا اللہ ہم سب کو اور سب مسکینوں غریبوں کو